زمین پر لانے کا سبب بنا اور مجھے اس آسمانوں پر پہنچانے والا میرا استاذ افلاطون ہے، ہاں جی اپنا ارسطو ہے، ارسطو میرا استاد ہے، اس نے مجھے جینے کا ڈنگ سکھلایا۔ میں نے کہا توجہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم و بیش 350 سال پہلے ہوا ہے۔ یہ جو ارسطو تھا 350 سال کم و بیش یہ پہلے ہوا۔ میں نے کہا اس نے جو جملہ بولا تقریبا لکھنے والا ہے، اس کے آگے شاگرد نے سکندر اعظم نے کہتا ہے باپ مجھے صرف زمین پر لے کر آیا ہے اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچانے والا میرا استاذ ارسطو ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ارسطو کی سائنس، فلسفہ، تحقیقات اور سیاسیات ایک طرف، ہاں جی تجھے جینے کا ڈھنگ سکندر اعظم، ہاں جی اگر وہ ہوتا سامنے تو پھر بھی بات کرتے، لیکن عالم تصور میں جا کے بات کرتے۔ ہم کہتے ہیں تجھے جینے کا ڈھنگ ارسطو نے سکھلایا ہے اور امت مصطفیٰ کو جینے کا ڈھنگ آمینہ کے لال نے سکھلایا۔ آقا علیہ السلام نے جینے کا ڈنگ سکھلایا اور حد کر دی اور ایسے سکھلایا، اس انداز میں جینے کا جو ہے نا وہ طریقہ عطا فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کے غلام چلتے زمین پر ہے اور رشک ان کے اوپر آسمانوں پر فرشتے کرتے نظر آتے ہیں، اور رب فرماتا ہے یہ دیکھو میرے محبوب کا غلام جا رہا ہے، یہ دیکھو میرے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ دیکھو میرے محبوب کا امتی جا رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے فرشتوں یہ خون ریزیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لیکن فرشتوں یہ دیکھو نماز فجر کے بعد سے لے کر اب تک میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز فجر سے لے کر اب تک یہ میرے ذکر میں، میری فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری رضا کے طلبگار بن کے بیٹھے ہیں، ہاں جی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں اور میری نعمتوں کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں، میری رضا کے طلبگار بن کے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین جو تیری رضا کے طلبگار بنتے ہیں ان کے لیے کرتا کیا ہے؟ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا اس کے لیے ہم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی رضا کے در کھول دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بارگاہ کو کوئی طالب سچا بنے تو صحیح، میری بارگاہ کا کوئی سچا طالب بنے تو صحیح۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جانے جانے میں فرق ہے، جانے جانے میں فرق ہے۔ ہاں جی اگر حضور کا دیوانہ مستانہ مجنون بن کے جائے، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کے دین کی بات کر کے جائے، حضور کے دین کی خدمت کر کے جائے، تو اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور صرف کلمہ پڑھ لیا صبح سے لے کر شام تک کاروبار کیا اور شام کو پھر آگے سو گئے، اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب جانا ہر ایک نے ہے، اللہ اکبر، رات جو ہے نا وہ ایک عجیب تصور تھا کہ وہاں پر بتی بھی نہیں، روشنی بھی نہیں، لائٹنگ بھی نہیں، قبر کے اندر نیچے گدا بھی نہیں، بستر بھی نہیں، کوئی آگ ہیٹر بھی نہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر تو ہزاروں دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کہیں بیٹی آ جاتی ہے، کہیں بہن آ جاتی ہے، کبھی باپ آ جاتا ہے، بیٹا کیا مسئلہ ہے، سردی تو نہیں لگ رہی؟ ہاں جی کبھی کوئی پوچھنے والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی پوچھنے والا آتا ہے۔ وہاں پوچھنے والا کون ہے؟ جہاں پر ہم دفنا کے آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں اور آ کے پھر بدکاریاں کرتے ہیں، پھر بے حجائیاں کرتے ہیں، پھر بے شرمیاں کرتے ہیں، پھر اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے پتہ بھی ہے کہ یہاں آنا ہے، اور پھر آ کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر آ کے غیبتیں کرتے ہیں، پھر آ کے جو ہے نا وہ دنگا فساد کرتے ہیں، پھر آ کر اللہ رسول کی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اور جانا تو وہی ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں جی اللہ اکبر، اس انداز میں بھی حدیث پاک میں مرنے کا ذکر فرمایا گیا، فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ بن کے جاتا ہے، حضور کا غلام بن کے جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں ڈرانے کے لیے نہیں، محبت کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں آتے، محبت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ادھر سے میں بھی آ جاتا ہوں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ہاں جی، اور حضور ہر قبر میں آتے ہیں لیکن پہچان کسی کسی کو ہوتی ہے، حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں لیکن پہچان، ہاں جی جس نے دنیا کے اندر پہچانا ہوگا، محبت کی ہوگی، کلمہ پڑھا ہوگا، آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کر کے گیا ہوگا، وہ قبر کے اندر بھی اسے خود بخود پہچان ہو جائے گی کہ یہ محبوب کا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، اور اگر دنیا کے اندر اتنی محبت، ہاں جی سارے بزرگ فرماندے ہوندے سن کم سے کم اپنے محبوب نال، اللہ دے پیارے حبیب نال اینی محبت ضرور کر کے جانا کہ قبر چ جان دی دیر ہوئے تے حضور بھی آمن، فرشتے بھی آمن، تے حضور فرشتہ نو خود فرمان، اج جو پیچھے یہ تے میرا غلام بن کے آئے، اج جو پیچھے یہ تے میرا غلام
قرآن پڑھ کے آ رہے انہی محبت ضرور کر کے جانا اور اس محبت کا تقاضا اطاعت مصطفیٰ کی دی جائے ہاں جی سنت رسول نو اپنایا جائے اپنے گھراں دے اندر دین نافذ کیتا جائے اپنے گھراں دے اندر اپنی بچیاں نو دین دی تعلیم دیتی جائے جدوں انہاں بچیاں نو انہاں بچیاں نو اسی قرآن و سنت دی تعلیم دواں گے تے پڑھ کے بخش سکن گے یہ سانو ایسارے ثواب پہنچا سکن گے ورنہ انہاں نے تو دعا کرن دا ڈھنگ بھی نہیں آوندا ورنہ انہاں نو دعا کرن دا طریقہ بھی نہیں آوندا ایسارے ثواب کرن دا طریقہ بھی نہیں آوندا اسی پورے تے بیٹھ کے سانو خود نو طریقہ نہیں آوندا کہ اسی پورے تے ایک بندہ حقہ پی رہا دوسرا سگریٹ پی رہا اور تیسرا آندا چلو جی دعا مانگو ہاں جی اوتھے جڑا نا ہاتھ اٹھا کے فوراً دعا کر دیتی جاتی حالانکہ جو فقہاء نے طریقہ بیان فرمایا ایسارے ثواب کرنے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ فاتحہ شریف پڑھی جائے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے اس کا ثواب پہنچایا جائے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرما اور حضور کے صدقے سے اس مسجد کو پیش کر دے قبول فرما اس انداز میں کچھ نہ کچھ کلمات پڑھ کے پھر احسان ثواب کیا جائے ایسے منہ اٹھا کے چلو جی دعائے خیر کرو ایسے منہ اٹھا کے آ جائے چلو جی دعائے خیر کرو کوئی حقہ پی رہا ہے کوئی گپا شپا مار رہا ہے کوئی وہ پورے تے بیٹھ کے نہیں خوف خدا نہیں پورے تے بیٹھ کے بھی مطلب کوئی جو ہے نا وہ آخرت دی گل نہیں آخرت دی قبر دی کوئی گل نہیں تو پورے تے بیٹھنے دا مقصد کی ہویا 3 دن سوگ دا کی مطلب ہویا 3 دن جو شریعت نے حکم فرمایا کہ 3 دن سوگ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کم سے کم تو 3 دن فکر آخرت میں رہے کم سے کم تو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچے قبر کی زندگی کے بارے میں سوچے اللہ اکبر یہ آخری بات عرض کرتا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے لیکن چونکہ وقت قلیل ہے اس لیے آخری بات یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات پیچھے سے عرض کر رہا تھا فرمایا اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرو اور حضور سے بھی پیار کرو اور حضور کے گھرانے اور آل سے بھی محبت کرو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے اور محبوب علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی شریعت پر حضور کی سنت پر آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے یہ زندگی ایک ہی بار ہے وہ کسی نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا تھا اس نے کہا کہ سجدوں کے اندر اپنا تعلق قائم کرو سجدوں کے ساتھ تعلق قائم کرو اس لیے کہ زندگی ایک ہی بار ہے زندگی ایک ہی بار ہے جب زندگی ایک بار ہے تو سجدوں کے اندر گزار دینی چاہیے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے تاکہ قبر بھی روشن ہو جائے آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے ہاں جی مر جانا ہے لیکن مرنے میں فرق ہے حضور علیہ السلام فرماتے جب مومن مسلمان قبر میں جاتا ہے ادھر سے وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور میں بھی تشریف لاتا ہوں تو جب فرشتے آتے ہیں اور اگر حضور کا غلام بن کے جاتا ہے تو فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس نم کنومت العروس فرمایا ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے قبر کے اندر بھی فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا آج تو دنیا کے اندر جا کے آیا رب کی عبادت کر کے آیا حضور کے دین کا کام کر کے آیا ہاں جی جو ہے نا وہ دیہڑیاں جا کے آیا راتیں گزار کے آیا راتیں جا کے آیا اب تو سو جا اب تیرے آرام کرنے کا وقت ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو کوئی نہیں جگاتا کوئی نہیں اٹھاتا اس کی اپنی مرضی جب مرضی سوئے جب مرضی اٹھے فرمایا جب حضور کا غلام بن کے بندہ جاتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور تھاپڑے بھی لگاتے ہیں کہ اب سو جا اب آرام کرنے کا وقت ہے اور جب تک تیرا جی چاہتا ہے آرام کرتا ہے اسی لیے اولیاء اللہ اور علماء کے جو عرس منائے جاتے ہیں اسے عرس کہا جاتا ہے عرس کا مطلب ہوتا ہے دلہن کو جو نئی نویلی دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عروس یا عرس سالانہ ہاں جی بارات اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ سلاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں اور کامل ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر بھی بہار ہی بہار ہے قبر کے اندر بھی بہار ہی بہار ہے ایک مسئلہ کرتا ہوں ہم قبر کے اندر وہ بچھاتے ہیں مصلی کیا بچھاتے ہیں مصلی تقریباً ہر قبر میں بچھایا جاتا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نیچے کچھ بھی نہ بچھایا جائے وہ مصلی جو وہاں قبر کے اندر بچھانا ہے یہ ہمارے ہندوستان میں رواج چل پڑا پتہ نہیں کہاں سے آیا کس سے آیا یہ مطلب اللہ رسول بہتر جانتے ہیں لیکن قبر کے اندر کچھ بھی نہیں بچھانا چاہیے ایسا قبر کے اندر کوئی کلمات طیبات کوئی رکھنا چاہے کوئی عہد نامہ رکھنا چاہیے کوئی سرنگ بنا کے کوئی آلہ بنا کے سوراخ بنا کے قبر کے اندر اس کو رکھنے کی اجازت ہے
کفن کے اوپر لکھنے کی اجازت ہے. کفن کے اوپر جو اوپر والا حصہ ہے، سینے والا، چھاتی والا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس حصے پر لکھ سکتے ہیں. کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ سکتے ہیں، عہد نامہ لکھ سکتے ہیں، درود و سلام لکھ سکتے ہیں. اور باقاعدہ صحابہ کرام کے دور سے یہ باتیں موجود ہیں، ثابت ہیں. فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے دیکھیں تو اس میں باتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کفن کے اوپر کلمات طیبات لکھا کرتے تھے، تابعین لکھا کرتے تھے. یہ چیزیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قبر کے اندر بچھونا بچھانا، کھیس بچھانا یا کوئی کپڑا بچھانا، یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آئیں. یہ مال کا ضیاع کرنا ہے، مال کو ضائع کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. پھر کیا کیا جائے؟ وہ مسلح کسی غریب کو دے، وہ نمازیں پڑھے، اجر اور ثواب ملے گا. وہ مسلح دے سکتے، اس کے علاوہ بھی مسلح دے سکتے، لیکن وہاں پر مقصد کیا، فائدہ کیا؟ جی نیچے کچھ نہ کچھ بچھانا چاہیے. میں نے کہا یہ تیری سوچ ہے. ہاں جی، نہ تو عرب والے کوئی بچھاتے ہیں، نہ اسلام نے بچھانے کا کوئی حکم دیا. پھر کیوں ہاں جی یہ مال کو ضائع کیا جاتا ہے؟ اور اسراف مال اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رہا مسئلہ مصلی بچھانے کا، میں نے کہا اگر رب کی رحمت ہوگی تو جنت کے تخت بچھ جائیں گے. رہی بات مصلی بچھانے والی، نیچے تخت جو ہے نا وہ چادر بچھانے والی، اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو پھر ہمارے مصلیوں کی وہ محتاج ہی نہیں ہے. جانے والا پھر ہمارے مصلیوں کا، ہمارے کیسوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ جنت سے تخت بچھا دے گا، جنت سے پھول بچھائے گا، جنت کی تیاری بنا دے گا. اور اگر اللہ اکبر، اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا قہر ہوا تو پھر ہم ہزاروں پھول برسا دیں، ہم ہزاروں کپڑے بچھا دیں، ہزاروں نیچے تخت بچھا دیں. ہاں جی پھر وہ جہنم کا گڑھا بنے گا، اور جہنم کے گڑھے کے اندر جو ہے نا وہ عذاب ہی عذاب ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ مصلی بچھانے کوئی کام نہیں دے گا. ہاں جی یہ اصل بات ہے کہ حضور کی اتباع میں زندگی گزاری جائے، حضور کی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، تو پھر مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. قبر کے اندر اللہ تعالیٰ جنت سے جو ہے نا وہ تخت بچھائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. درود و سلام. بلغ العلا بکمالہ، مل کے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلغ العلا کشفت حسن